اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت 36۔ رب العزت نے انسانوں میں سے دشمنی کرنے والے کے ساتھ برائی کے مقابلے میں حسن سلوک سکھایا ہے، اور شیطان کو جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کا حکم دیا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، یعنی شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو، اور وہ آپ کو دشمن سے بچا لے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ رب العزت نے فرمایا، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 200۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نحل میں، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سورۃ نحل 98 آیا 98۔ عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی، ایک صاحب کو غصہ آ گیا اور بہت زیادہ آیا، ان کا چہرہ پھول گیا اور رنگ بدل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر ایک غصہ کرنے والا شخص اسے کہتے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک صاحب نے جا کر غصہ ہونے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا اور کہا، شیطان سے اللہ کی پناہ۔ وہ کہنے لگا، مجھ کو دیوانہ بنایا ہے، کیا مجھ کو کوئی روگ ہو گیا ہے؟ یا جا اپنا راستہ لے۔ شیطان برائی کو آراستہ کر کے پیش کرتا ہے اور نیکی کو بدنما کر کے پیش کرتا ہے۔ اس کے کسی حکم کی اطاعت کا خدشہ بھی محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ انہ هو السمیع العلیم، یعنی وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، کیونکہ وہ آپ کی بات اور عاجزانہ دعا کو سنتا ہے۔ وہ آپ کے حال کو جانتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اس کی حمایت اور حفاظت کے ضرورت مند ہیں۔ شیطان رب کے راستے سے دور کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، شیطان دعوت کے کام سے روکنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، شیطان برائی کو بھلائی سے بدلنے کے کام کو ختم کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت 37۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن۔ رب العزت نے اپنے عظیم قدرت کی مثال دی، اس نے رات کے اندھیرے کے ساتھ دن کے اجالے کو پیدا کیا۔ دن کی روشنی اور اپنے نفع کی وجہ سے نشانی ہے، لوگ دن میں اپنے کام کرتے ہیں، رات اپنے نفع کی وجہ سے نشانی ہے، رات میں مخلوق آرام کرتی ہے۔ والشمس والقمر، اور چاند اور سورج اور چاند اپنی روشنی کی وجہ سے نشانی ہے۔ سورج کے ساتھ زمین روشن ہے اور اس کی حرارت سے سمندروں کا پانی بھاپ بنتا ہے، اور بارش برسانے کے لیے یہ پانی اللہ کے حکم سے اوپر فضا میں پہنچ کر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سورج کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں، سورج اور چاند کی وجہ سے سالوں اور مہینوں کے اوقات کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، دونوں مخلوق ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اس کے غلبے کے تحت ہیں، مخلوق کو سجدہ نہ کرو، خالق کے ساتھ مخلوق کو عبادت میں شریک نہ کرو۔ الذی خلقہن، جس نے انہیں پیدا کیا، اللہ ہی خالق ہے، اس کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت نہ کرو، خواہ اس کے کتنے عظیم فوائد ہوں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرو، کیونکہ اسی کی عبادت حق ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت درست نہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ حج میں فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چلنے والے جانور، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورج و چاند کوئی اختیار نہیں رکھتے، سورج و چاند اللہ کی مخلوق ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت 38۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر بھی اگر وہ تکبر کریں، اگر مشرک تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ نہ کریں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو تسلیم نہ کریں تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کریں تو ان سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ والذین عند ربک،
تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی مقرب فرشتے، یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، تو وہ دن رات اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی نہیں اکتاتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہیں اکتاتے، وہ دن رات رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں۔ رب العزت نے سورۃ اعراف میں فرمایا، یقیناً جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں میں عبادت کی شدید رغبت ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے جس طرح انسان تکبر کرتا ہے۔ وہ رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں اکتاتے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت 39۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور تدبیر کائنات میں بے مثال ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، اَنَّکَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ بلا شبہ آپ زمین کو بنجر دیکھتے ہیں۔ آپ زمین کو دیکھتے ہو، اس میں کوئی نباتات نہیں، بالکل مردہ ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب وہ اس پر پانی نازل کرتے ہیں، یعنی جب ہم زمین سے بارش برساتے ہیں، اہتزت وربت، تو وہ لہلہاتی اور پھولتی ہے، یعنی ان نباتات کے ساتھ طرح طرح کے بیل بوٹے پھل پھول پیدا کرنے لگتی ہے اور زمین لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ ان الذی احیاھا لمحیی الموتیٰ، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا، یعنی وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جو رب مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اسی طرح مردوں کو بھی زمین سے زندہ کر کے نکالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ذات ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جو بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں، ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانکتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم سبق لو۔ انہ علی کل شیء قدیر، یعنی وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جس طرح وہ مردہ زمین کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اس سے عاجز نہیں، اسی طرح انسانوں کو ان کی موت کے بعد زندگی دینے سے وہ عاجز نہیں اور اپنی قدرت سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ زمین کی مٹی پانی کو اپنے اندر داخل ہونے دیتی ہے، زمین کے اندر زرخیزی کی صلاحیت کو بارش کا پانی شاداب بنانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پانیوں کو مٹی تک پہنچا کر سبزہ اگاتے ہیں۔ ہر وقت زمین سے پھل سبزیاں اجناس وغیرہ کا اگنا اللہ تعالیٰ کے قدیر ہونے کا ثبوت ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 40۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یقیناً جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑھے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد سے مراد ان کو کسی بھی لحاظ سے حق و ثواب سے ہٹا دینا، یا تو ان آیات الہی کا انکار کر دینا اور ان آیات کو لانے والے رسول کی تکذیب کرنا، یا ان آیت الہی کو ان کے حقیقی معنی سے ہٹا کر ایسے معنی کا اثبات کرنا جو اللہ کی مراد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحاد کرنے والوں کو وعید سنائی ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، اسے اس کے ظاہر اور باطن کی اطلاع ہے، وہ عنقریب اسے اس کے الحاد کی سزا دے گا۔ لا یخفون علینا، اور وہ ہم پر پوشیدہ نہیں رہتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیت میں الحاد کر کے ان میں تحریف کر کے اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ خوب معلوم ہیں جو اس کی آیات میں اور اس کے اسماء و صفات میں الحاد کرتے ہیں۔ وہ آپ ان سے نپٹ لے گا اور انہیں ضرور قرار واقعی سزا دے گا۔ قیامت کے دن یہ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ افمن یلقی فی النار خیر امن یأتی آمنا یوم القیامہ، تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ کیا وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی آیت کو الٹے معنی پہناتا ہے، وہ بہتر ہے، یا وہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہا اور اس کی بہترین بدلے کا مستحق ہے؟ اعملوا ما شئتم، جو کچھ تم چاہا کرتے ہو، یعنی چاہو تو گمراہی کا راستہ اختیار کر لو جو اللہ کی ناراضگی اور ہمیشگی کی آگ ہے، یا اللہ کی رضا اور جنت کو لے جانے والے کے راستے کو اختیار کر لو۔ انہ بما تعملون بصیر، وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، وہ ان کے مطابق بدلہ دے گا۔ سورۃ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کہہ دیں تمہارے رب کی جناب سے یہی حق ہے، پھر جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ کیا آگ میں ڈالا جانے والا اچھا ہے، یا جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آگے
آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال اس لیے کیا تاکہ انسان سوچے بھلا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو شدید خوف کی لپیٹ میں ہو اور دوسرا جو امن میں ہو۔ یہ بات اس لیے نہیں کہی گئی کہ لوگ کفر، شرک اور نافرمانی کے کام کرنے کے لیے آزاد ہیں، یہ بات ڈراوے کے لیے کہی گئی تاکہ لوگ اپنے اعمال کے انجام پر غور کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پہ جمع دے، اور جنت الفردوس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس ہمیں گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔